پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یعنی دل اس کا تنگ ہو جس کا کوئی ساتھی اور مددگار نہ ہو، اللہ تعالیٰ تو ہر متقی اور محسن کا ساتھی اور مددگار ہے۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ محسنوں کو کے ساتھ ہوتا ہے، تو محسن کی جو ہمیں تعریف پتہ ہے کہ وہ محسن جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس طرح کرتا ہے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اس کے تمام معاملات میں سے یقین ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے تمام معاملات کو دیکھ رہا ہے۔ اسی وجہ سے وہ تقوی کے ساتھ اپنے معاملات کو دن شب و روز کے تمام معاملات میں تقوی کا خیال رکھتا ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو۔ تو یہ ایک عام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معیت ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو اللہ نے اکیلا نہیں چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ ہے، ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اور دوسرا جو خاص معیت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے ساتھ اللہ کا ہونا، یعنی بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ تعلق کا واسطہ اس کا ذکر ہے، اور ذکر کا سب سے اعلیٰ طریقہ نماز ہے، یعنی ذکر اذکار کی زیادتی اور نماز کو بہترین طریقے سے پڑھنا، اس سے اللہ تعالیٰ کے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اور جس بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے اس کے اندر صبر کی خصوصیت آ جاتی ہے، کیونکہ صبر جو ہے اس کے لیے اللہ پر مکمل بھروسہ ہونا کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ ہے میرا، اللہ میں صبر کروں گا مگر اللہ میرے لیے کافی ہو جائے گا۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، تو یہ نصرت کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے کہ بالآخر اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ کی بشارت ہے۔ فرمایا کہ اللہ اہل تقوی اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو خوب کار ہیں، یعنی محسن ہیں، اچھے طرح ہر سے دین کو پورا کرتے ہیں، دین کے معاملات کو لوگوں کے ساتھ معاملات احسان کے ساتھ کرتے ہیں، اور اللہ کی عبادت ایسے کرتے ہیں جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ان کے تمام معاملات میں عبادات میں حسن ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اندر تقوی بھی پیدا کر دیتا ہے۔ فرمایا انہیں لوگوں کو اللہ کی معیت حاصل ہے، اور ان کو اللہ کی معیت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو جب جن کو اللہ کی مدد حاصل ہے وہ کیوں نہ کامیاب ہوں گے؟ تو گویا کہ مسلمانوں کو اس میں کامیابی کی بشارت بھی دے دی کہ تم اگر اپنے دین پر جمے رہو گے اور اپنے معاملات میں حسن پیدا کرو گے، اپنی عبادات میں حسن پیدا کرو گے، اللہ کا تعلق مضبوط کرو گے، تو تم ہی کو کامیابی ملے گی۔ تو گویا کہ مسلمان اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں ہی کو اس دنیا میں مسلط کرتا ہے، دنیا ہی میں ان کو طاقتور بناتا ہے، ان کا ساتھ دیتا ہے، اور کافر اور مشرکین پر ان کو مسلط کرتا ہے، فتح اور نصرت نصیب کرتا ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ مسلمانوں میں یہ خوبی ہونی چاہیے کہ ان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو۔ آج جو مسلمان ہر طرف سے دبے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان اپنے صحیح دین پر بھی چلنے میں، بہت سے مسلمان دین پر صحیح طرح سے چلنا بھول گئے ہیں، اور احسان، عبادات میں احسان، معاملات میں احسان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو شان نصیب کرے، مسلمانوں کو عظمت اور شان اور فتح عظیم نصیب کرے، اور کافروں پر غلبہ عطا کرے، آمین۔